بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک اچھی خبر میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو 21 اکتوبر مطلب ہے کہ نیکسٹ منتھ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. 4 سال کی جو انہوں نے خود سے جو اپنی مطلب ہے کہ یہاں سے علاج کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے واپس آنا مناسب نہیں سمجھا، اور اب وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. اور اس ایک ایسے ماحول میں واپس آ رہے ہیں کہ جو کہ ماحول جس قسم کا جو پولیٹیکل ماحول ہے، جس قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے، جس قسم کی ایک سوچ ہے اوور آل. اور اگر آپ پولیٹکس کی بات کریں یا پولیٹکس کو جس طریقے سے اس وقت چلایا جا رہا ہے، جس رخ کے اوپر چلایا جا رہا ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ جی ہوائیں جو ہے اس وقت وہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں چل رہی ہیں اور وہ اس خاص سچویشن میں پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو یہ کہنا میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوگا. اور اس کے لیے پہلے بہت سی ڈیٹس آتی رہیں PMLN کی طرف سے، PMLN کے دوسرے لوگوں کی طرف سے، اور پھر ایون میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی، شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ مڈ سپٹمبر میں واپس آئیں گے. لیکن ابھی ریسنٹلی پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ مڈ سپٹمبر نہیں آئیں گے. اور اس کے لحاظ سے اب یہ ہے کہ جی آج وہاں پہ لنڈن میں ایک اہم بیٹھک ہے، اور اس میں یہ میرا مرتضیٰ علی شاہ کی خبر ہے کہ جی وہاں پہ یہ فیصلہ ہو چکا، اور کہ جی اور شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جی 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب واپس ایک ایسی سچویشن اور ایک ایسے ماحول میں آ رہے ہیں کہ جب ایک بات تقریباً آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے. آلدو بلاول بھٹو صاحب یہ بات بار بار کر رہے ہیں، اور ان کے والد بالکل ایک ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے. اور فیبری میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیبری 2024 میں الیکشن ہوں گے. اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جس طریقے سے آئیں گے، ان کو لاہور میں ان کا آنے کا یہ جو خبر ہے کہ جس کے مطابق وہ لاہور میں آئیں گے، اور وہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا. اور پھر ایک جو مطلب ہے کہ اکتوبر سے کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ جو 3-4 مہینے ہیں، عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب مطلب ہے کہ پھر اپنا جو ان کا کانٹیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس کو وہ مطلب ہے کہ ری اسٹیبلش کریں گے، جلسے جلوس وغیرہ اور سب کچھ. اور ایک ایسے وقت میں جب کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کا آلدو قانونی طور کے اوپر وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب پھر ایک ایسے ماحول میں آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آلدو وہ قانون کے مطابق، عدالتی فیصلے کے مطابق وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ مفرور بھی ہیں، لیکن ان کی گرفتاری کا کوئی امکان نہیں. اور اس سے پہلے یعنی کہ جو لیگل وے ہے کہ جی آپ جو ہے وہ پہلے ضمانت کے لیے آپ اپلائی کر دیتے ہیں اور ضمانت دے بھی دی جاتی ہے. تو اس ماحول میں وہ آئیں گے لاہور میں جو حکومت ہے وہ آلدو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن وہ پرو PMLN ہے. اور اس کا اگر آپ پچھلے ایک تقریباً ان کو تو اب کئی مہینے ہو گئے ان کو، تو اگر آپ ان کا تمام تر کنڈکٹ دیکھیں تو انہوں نے وہاں پہ جس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے یا ایون ادروائز، تو وہاں پہ جس قسم کی بھی جو معاملات چل رہے ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہاں پہ مطلب ہے کہ یہ بڑا اپیرنٹ ہے، اس میں کوئی اندر کی خبر نہیں ہے کہ PMLN کا کافی ہولڈ ہے پنجاب کی حکومت کے اوپر بھی. اچھا، اب فیڈرل گورنمنٹ کے جو حالات ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ ان کے لیے بہت سازگار ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے حالات اس لحاظ سے بھی سازگار ہیں کہ اس میں جو کیبنٹ ہے اس میں بھی مطلب ہے کہ ایک آج ایک نئی انڈکشن ہوئی اناؤنسمنٹ ہوئی اس کی. وہ فواد حسن فواد جو پرائم منسٹر جس وقت وزیر اعظم تھے، میاں نواز شریف صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. اس سے پہلے آلریڈی احد چیمہ صاحب بھی وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں کیبنٹ میں. پھر اور بھی کچھ کیبنٹ کے ممبرز ہیں، لیکن جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے توقیر شاہ، وہ بھی ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں. حالانکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فواد حسن فواد، احد چیمہ اور ڈاکٹر توقیر شاہ تینوں پرائمریلی بیسیکلی یہ میاں شہباز شریف صاحب کی ٹیم کے ممبرز رہے ہیں، جو جب بھی انہوں نے پنجاب میں سرو کیا یا
کیا، فیڈرل گورنمنٹ میں سرو کیا، لیکن انفارچونیٹلی فواد حسن فواد کو اور راحت چیمہ صاحب کو جس طریقے سے نیب نے مطلب جس قسم کے مقدمات کے اوپر ان کو 2 سال 3 سال جیلوں میں رکھا، تو وہ ایک ایسی زیادتی تھی بیوروکریسی کے اوپر کہ جس کے بعد بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا، فائلوں کے اوپر سائن کرنا چھوڑ دیا۔ میں ذاتی طور کے اوپر جو کہ تینوں کی ریپیوٹ کو جانتا ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ تینوں جو یہ لوگ ہیں، ڈاکٹر توقیر شاہ تو خیر اس لیے ابھی پی ایم آفس میں بیٹھے ہیں کہ نیکسٹ منتھ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ ارلی نیکسٹ منتھ اکتوبر میں کسی وقت وہ چلے جائیں گے۔ ورلڈ بینک میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز ایگزیکٹو جو ہے ڈائریکٹر، وہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے۔ تو اس وقت تک اس وقت جو انکمبنٹ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کنٹینیو کریں، اور ڈاکٹر توقیر شاہ ان لوگوں میں سے ہیں جو موسٹ کمپیٹنٹ، جو کہتے ہیں نا لوگ جو سول بیوروکریسی نے پروڈیوس کیے، جو ریسنٹ جو ہمارے، ان میں توقیر شاہ کا بھی نام انہی میں آتا ہے، راحت چیمہ کا بھی انہی میں نام آتا ہے، فواد حسن فواد کا بھی نام انہی میں آتا ہے۔ میرے ایک پولیس کے بڑے ایک دوست ہیں، تو وہ مجھے ابھی ریٹائرڈ ہیں اور بڑے وہ بھی ریپیوٹڈ ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان تینوں کو ویسے پسند نہیں کرتے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک خبر دی اور یہ آپ نے تبصرہ بلکہ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب جب لنڈن میں تھے تو ان سے وہاں پہ جو پاکستان کے ہائی کمشنر ملنے گئے، اور وہ کیوں ملے ان سے، اگر اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو پھر آپ کو ان لوگوں پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ جی راحت چیمہ اور ڈاکٹر توقیر شاہ گورنمنٹ میں کیا کر رہے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں۔ تو میں یہ ویسے بتاؤں آپ کو کہ یہ چونکہ بیوروکریٹس تھے، سرکاری افسران تھے، اور سرکاری افسران کو تو یہ ہے کہ جی چونکہ شہباز شریف نے ہمیشہ مطلب یہ کوشش کی کہ جو بہترین لوگ ہیں بیوروکریسی میں ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اور جو اگر شہباز شریف صاحب کی ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور کے اوپر یا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے یا پرفارمنس کے لحاظ سے ان کی ایک بیٹر ریپیوٹ ہے باقی پولیٹیشین سے، تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ٹیم بیوروکریسی سے جو اپنے ممبرز لیتے ہیں وہ بہتر لوگ لیتے ہیں۔ سو راحت چیمہ اور ڈاکٹر توقیر شاہ نے ویسے کبھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا۔ فواد صاحب ظاہر پرنسپل سیکرٹری رہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کو یہ جو اپوائنٹمنٹ ملی ہے ابھی جو اس وقت فواد صاحب کو فیڈرل منسٹر کی، تو ڈیفینیٹلی ایک بات یہ ہے کہ جی آپ کے کو یہ نواز شریف صاحب کے لیے جو سچویشن ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی نیگیٹو چیز ان کے لیے یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اوور آل بھی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا انالیسز ہے کہ اگر وہ اکتوبر میں جب جو آ رہے ہیں، جو انہوں نے اتنا عرصہ اپنے مطلب ہے کہ ڈریگ کیا اور وہ نہیں آ رہے تھے، تو ان کے لحاظ سے ان کے لیے یہاں پہ جو بھی ماحول ہے، یعنی کہ جو سٹیج ہے ان کی مرضی کے مطابق سیٹ ہے، اور اسی کے مطابق وہ پاکستان میں واپس آ رہے ہیں۔ اور وہ اب یہ ظاہر ہے وہ اب آئیں گے، اور ایک ان کی خواہش ہے اور چاہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے آ کے وہ الیکشن لڑیں گے، اور ایک الیکشن ظاہر ہے آپ فیئر فری اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کی تو بات ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جی الیکشن کا اس طریقے سے موقع نہیں ملے گا، اور جو مجھے لگ رہا ہے، اور عمران خان صاحب جیل میں ہی ہیں اور جیل میں ہی رہیں گے، تو اس لحاظ سے ایک ایڈوانٹیج والی پوزیشن ایک مطلب ہے کہ بنائی گئی ہے پی ایم ایل این کے لیے، تاکہ وہ پنجاب میں خاص طور کے اوپر تاکہ وہ الیکشن جو میکسیمم وہاں پہ سیٹیں لے سکیں۔ اور پھر یہ کہ جی اب آگے پرائم منسٹر کون بنتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب بنتے ہیں یا نواز شریف صاحب بنتے ہیں، اس بارے میں بھی میں کلیئر نہیں ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میری جو خیال ہے، میرا جو انالیسز ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر ان پولیٹیشین جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان میں اگر کسی کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے، میں آج کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، اور پھر جو 16 مہینے کا یا 15 مہینے کا جو ایکسپیرینس رہا ان کا ورکنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس لحاظ سے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ادارے ہیں وہ کافی زیادہ مطلب ہے کہ اس میں ان کے لیے پسندیدگی بڑی، اگر پہلے جو بھی تھی اس کے لیے بڑی کمی نہیں ہوئی اس کے لیے۔ اب یہ ہے الگ بات ہے کہ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں یا شہباز شریف بنتے ہیں، اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور
لیکن یہ ہے کہ اگر الیکشنز میں چانس مل گیا کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو، فرض کریں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر آ گیا، تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب جیل میں رہیں بھی تو پی ٹی آئی ایک سرپرائز دے سکتی ہے. بیکاز میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے یہ باقی بیہائنڈ دا سین یہ سارا کچھ پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر چونکہ پچھلے 15-16 مہینے جو حکومت رہی تو اس میں مہنگائی اور یہ جو سارا کچھ ہوا، پیٹرول مہنگا، پھر ہر لحاظ سے جو اکانومی کے حالات اور پھر عام لوگ، مہنگائی جس قسم کی ہوئی، تو میں آپ کو یہ ویسے بتا دوں کہ پی ایم ایل این کے ووٹس بہت، اگر ان کے جو بھی تھے تو وہ بہت کمی ہوئی ہوگی ان میں، میرا اپنا یہ انالیسز ہے. اور وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر فری ہینڈ ہو اور بالکل فیئر الیکشنز ہوں اور وہ جیت سکتے ہیں، اور وہ بھی اگینسٹ پی ٹی آئی، تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے حالات ہیں. اچھا، یہاں پہ چونکہ اس قسم کی جو ظاہر ہے صورتحال ہے کہ جی جس میں میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور پھر ایک چیز جو کہ آج بلاول بھٹو نے کہی، اور جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جس قسم کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، تو بلاول نے بھی یہ بات کہی کہ جو صورتحال ہے اس وقت، جس قسم کی جو اس طرف ہم جا رہے ہیں، تو وہ ایک ایون پلینگ فیلڈ مطلب ہے کہ نہیں ہے الیکشن سب کے لڑنے کے لیے، اور وہ کسی خاص ایک شخص کے لیے کوئی اس قسم کی بات کی. تو وہ بھی ان کا اشارہ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کی طرف ہی تھا کہ سب کچھ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے. اور وہ فیل کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ چونکہ بات نہیں کر رہے، وہ یہ بات کہہ نہیں رہے، لیکن ان کو یہ بات پتہ ہے کہ کچھ حالات اس وقت جو ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کے لیے تو بہت ہی خراب ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں حالات. اور وہ جو بھی بات کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر تو میں پہلے بات کر چکا کہ جی بلاول بھٹو صاحب کیا بات کرتے ہیں اور زرداری صاحب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ان کی کیا سچویشن ہے، کس قسم کے حالات ہیں، اور انہی حالات کے ساتھ ان کو کیسے آگے چلنا ہے، یہ بات زرداری صاحب کو پتہ ہے. اور ان حالات کو زرداری صاحب یا بلاول نہیں بدل سکتے. یہ ایک ریالٹی ہے جو ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان کی ایک ریالٹی ہے. تو ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور جو بھی ہے جو اگلے الیکشنز ہوں گے اس لحاظ سے میری جو دانست ہے وہ اسی طریقے سے کے الیکشنز ہوں گے، بلکہ جو 2018 میں الیکشنز ہم نے دیکھے اگر وہ فیئر اینڈ فری نہیں تھے، مینوپولیٹڈ تھے یا انجینئر تھے، تو ابھی بھی مینوپولیٹڈ پہلے سے شاید زیادہ ہوں، انجینئر شاید پہلے سے زیادہ ہوں. تو اس لیے اس قسم کی سچویشن ہوگی، اور یہ ایک معاملہ تھا ایک. لیکن جو ایک اچھی خبر جو میں آپ سے بالکل بریفلی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ویلاگ آج سے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، کل اس پہ بات میں نے ویسے جیوشیو پہ بھی کی تھی، میں نے نیوز اور جنگ میں بھی لکھا تھا. مری کا وہ جو سکول ہے، جو جیکا گلی ہائی سکول، جس کے بارے میں یہ ڈائریکشن تھی کہ جی اس کے بارے میں کہ جی آپ اس کو سکول کی جگہ جوڈیشل کمپلیکس بنانے کی بات کی گئی تھی، ڈائریکشن دی گئی تھی بلکہ. اور اس کے بارے میں چونکہ الحمدللہ جس طریقے سے ہائی لائٹ ہوا اللہ کی مہربانی سے، جو ہے وہ مجھے چیف سیکرٹری پنجاب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چیف منسٹر محسن نقوی ہیں انہوں نے ان رپورٹس کے اوپر ظاہر نوٹس لیا، اور انہوں نے اس چیز کو یہاں پہ روک دیا کہ جی کیونکہ وہ ٹرانسفر ہونے جا رہی تھی لینڈ، تو انہوں نے اس چیز کو یہیں پہ روک دیا، اور انہوں نے یہ ایشورنس دی کہ وہ اسکول وہاں پہ قائم رہے گا، اور یہ کہ جی جوڈیشری کے ساتھ وہ بات کریں گے تاکہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے. سو یہ بہت اچھی خبر ہے، اور تعلیم کے لیے بہت اچھی خبر ہے، خاص طور کے اوپر مری کے لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے. تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.